اب میں بہت اچھے ایک مکالمے کے لیے محمد فرحان اور محمد فیضان کو دعوت دیتا ہوں. یہ آپ کے سامنے علم تجوید کے متعلق مکالمے کی شکل میں ہمیں معلومات پیش کریں گے. یقین جانیے ایک ایک پروگرام ایسا ہے کہ اس کی تیاری کے لیے مہینوں لگ جاتے ہیں. ان بچوں نے جو ہیرے بکھیرے ہیں آپ کے سامنے، جو نگینے تراشے ہیں، یہ قابل سماعت ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم آپ حضرات کے سامنے ایک مکالمہ پیش کرنے جا رہے ہیں جس کا عنوان علم تجوید کی اہمیت ہے. آپ حضرات بغور سماعت فرمائیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مزاج گرامی، الحمدللہ آپ کی دعا شامل ہے. بڑی مدت کے بعد آپ کی تشریف آوری ہوئی، کافی دنوں کے بعد آپ سے نیاز حاصل ہوا. جی ہاں، دراصل میں نے بڑی کشمکش اور حالات حاضرہ پر نظر رکھتے ہوئے اصول تعلیم کے لیے مدرسہ تعلیم القرآن مسجد منیہاران کے شعبہ تجوید و قرات میں باضابطہ ایڈمیشن کرا لیا ہے، جس کے باعث دوسرے امور سے دلچسپی ختم ہو گئی ہے اور علم تجوید و قرات کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا ہے. واقعی قاری صاحب، آپ نے تو میرے دل کی ترجمانی کر دی. یعنی میرے آج کے سفر کا مقصد صرف علم تجوید و قرات سے متعلق ہے. ویسے تو احکر کا مدرسہ تعلیم القرآن مسجد منیہاران سے گہرا تعلق ہے اور آنا جانا کثرت سے ہوتا رہتا ہے، لیکن آج کا سفر صرف اور صرف تجوید کے متعلق ہے اور آپ بھی ماشاءاللہ علم تجوید کی تکمیل کر رہے ہیں. میرا یہ سوال ہے کہ اکثر مدرسہ اسلامیہ میں علم تجوید و قرات پڑھائی جاتی ہے. آپ مجھے تفصیل کے ساتھ بتائیں کہ تجوید کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ کیا یہ بھی قرآن کریم کی طرح منظم من اللہ ہے اور علوم شرعیہ میں سے ہے یا اپنی طرف سے لوگوں نے اصول و ضوابط وضع کر لیا ہے؟ اتنا میں بھی جانتا ہوں کہ قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ پڑھنا واجب ہے. حقیقت تو یہ ہے کہ میں آپ کو سیدھا سادہ آدمی سمجھ رہا تھا، لیکن آپ نے بہت جامع اور تاریخی سوال کیا. خیر، آپ بالکل مطمئن رہے، آپ کے ہر سوال کا جواب دوں گا. احکر کو بھی اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ ہے اور پھر میرے استاد محترم بھی سمندر علم ازہر الہند مادر علمی دارالعلوم دیوبند سے نسبت رکھتے ہیں. اچھا، ذرا کان کشادہ کیجئے اور سن لیجئے. علم تجوید علوم شرعیہ میں سے ہے اور قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ پڑھنا شرعی واجب ہے. نیز یہ بات کے لوگوں کی ایجاد نہیں ہے بلکہ منظم من اللہ ہے. اور کیوں نہ ہو، جبکہ اللہ رب العزت نے کلام اللہ شریف میں وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا کے ذریعے تاکید سے ترتیل و تجوید کے ساتھ پڑھنے کا حکم فرمایا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل فرض ہے. قاری صاحب، آپ نے بالکل صحیح فرمایا، لیکن آج کا زمانہ بڑی تیزی کے ساتھ دوسرے امور میں ترقی کی طرف گامزن ہے. دینی تعلیم کی طرف گنے چنے لوگ ہی نظر آتے ہیں اور ان میں سے بھی بہت سے ایسے ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں مگر تجوید سے واقفیت نہ ہونے کی وجہ سے قرآن کریم کو صحیح نہیں پڑھتے. تو ایسے لوگوں کے بارے میں شریعت کیا حکم دیتی ہے؟ تجوید کے خلاف قرآن کریم پڑھنے والا اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہے اور جو خدا تعالیٰ کی نافرمانی کرے یقیناً وہ گناہگار ہے. اس لیے اتنا علم تجوید سیکھنا جس سے قرآن تک صحیح پڑھ سکے فرض عین قرار دیا ہے. واقعی یہ بات روز روشن طرح آیا ہے کہ جب تک کسی چیز کا مشاہدہ نہ کر لیا جائے اس وقت تک اس کے لطف اندوز کی حقیقت معلوم نہیں ہوتی. کافی عرصے سے میں اس جلیل القدر عظیم الشان علم تجوید و قرات کے متعلق گفتگو سنتا ہی تھا، مگر آج جب کہ علم تجوید کی اہمیت کھل کر میرے سامنے آ گئی تو میرے دل نے والأخذ بالتجوید حتم اللازم من لم یجود القرآن آثم کا اعتراف کر لیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ باری تعالیٰ ہمیں بھی قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ پڑھنے پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے جس پر کامیابی کا وعدہ ہے. اچھا، اجازت دیجیے. خدا حافظ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.